تو کچھ چیزیں ہیں جو میں نے کافی جگہ لوگوں کے کمنٹس پڑھے ہیں کہ اسلام میں کچھ چیزیں ہیں جیسے حلالہ ہو گیا, ٹرپل طلاق ہو گیا, اور ایک مسجد میں عورتوں کا نہ جانا بھی ایک ایشو ہے جس کے لیے کافی لوگ کمنٹ کرتے ہیں, کافی ریل بھی بنی ہے. تو آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اسلام میں برائیاں ہیں یا پھر اسلام کی نیو ہے؟ دیکھیے اسلام کیا ہے, ادھیکار دینے کا مذہب ہے. جی, ادھیکار اسلام نے عورت کو دیا ہے کہ اگر مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت خلا لے سکتی ہے. کھلا کیا ہوتا ہے سر؟ خلا یہ ہے کہ وہ بھی اپنا ایک مقدمہ دائر کر سکتی ہے قاضی کے سامنے, یہ کورٹ میں جا کر کے, کہ میں اپنے مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. دونوں کو, ایک کو طلاق کا ادھیکار ہے, ایک کو خلا کا ادھیکار ہے. حلالے کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. اچھا, حلالے کا کانسیپٹ اسلام میں, مسجد میں عورتوں کا جانا کمپلسری منع نہیں ہے. ہندوستان میں آپ کو بہت, کیرل میں جائیں گے آپ, کئی ماحول ہوتا چلی جاتی ہیں, کئی ماحول ہوتا نہیں جاتی ہیں. اس میں آپ کو پھر وہیں جانا پڑے گا پیچھے, آیتت اور پریورتت مسلمان. جو پریورتت مسلمان ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی عورتیں اس کے کلچر میں رہیں, جو ایک گھونگھٹ کا کلچر ہے, پردے کا کلچر ہے, اس لیے اس نے اس عورت کو مسجد میں نہیں جانے دیا. جو آیتت مسلمان ہے, انڈیا میں بیٹھ کر کے سعودی کو فالو کر رہا ہے, جس کو ہم اہل حدیث مسلمان کہتے ہیں, اس کی عورتیں مسجد میں جاتی ہیں. اور اسلام نے اس معاملے میں اپنے کانسیپٹ کو بہت کلیئر کیا, جو جانا چاہے جا سکتی ہے, نہیں جانا چاہے نہیں جا سکتی ہے. انڈیا میں بھی جاتے ہیں کبھی؟ بہت لوگ, میں بتا رہا ہوں, دلی میں ہے. اچھا, آپ کو میں بتا دوں, گڑگاؤں میں مل جائے گا آپ کو. تو جو پریورتت مسلمان ہے اس کی عورتیں بہت کم مسجدوں میں جاتی ہیں. جو اپنے آپ کو آیتت مسلمان کہتا ہے, شیعہ مسلمانوں میں, اہل حدیث میں یا سید مسلمانوں میں, تو وہ ان کی عورتیں, اہل حدیث میں اسپیشلی جو سعودی کو فالو کرتے ہیں نا, ان میں اسپیشلی پورا پورشن بنا ہوا ہوتا ہے. ہر راجستھان, گجرات میں, نے سبھی جگہ دیکھا ہے. تو اسلام نے اس کانسیپٹ کو بہت کلیئر نہیں کہا. عورت کو پردے کا حکم دیا کہ وہ پردے میں رہے, گھونگھٹ میں رہے, اپنے آپ کو چھپا کے رکھے, یہ اسلام نے کہا. لیکن مسجد جائے نہ جائے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. اسلام میں ایک چیز اور ہے, جو آپ نے حلالے کی بات مجھ سے کی, میں کتنے مولویوں کو جانتا ہوں جو حلالہ ماسٹر ہیں. حلالہ ہے کیا؟ حلالہ ایک سزا ہے مرد کے لیے. اسلام میں حلالے کا کانسیپٹ نہیں ہے. بٹ مرد کے لیے کیوں سزا ہے؟ وہ سزا تو عورت کے لیے سمجھا دوں گا آپ کو, وہ بڑا ٹاپک ہے, تھوڑا سا میں اس کو سب سے میں بتاتا ہوں آپ کو. حلالہ ہے کیا؟ ایک ٹائمنگ ہے, اس کا نام حلالہ ہے. حلالہ شریعت میں حرام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف حدیث کی دنیا کی سب سے بڑی کتاب جو ہے, اس میں حدیث ہے کہ حلالہ کرنے والے مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. بتائیے کتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. حلالہ ایک ٹائمنگ کا نام ہے. اگر میں نے, یہ کسی مسلمان نے اپنی عورت کو ایک ہی سیٹنگ میں 3 طلاق دے دی تو اس کو فائنل ہو گیا. اب مرد کی غیرت یہ کب گوارا کرتی ہے کہ اس کی عورت کسی دوسرے کے پاس جائے. اسلام نے کہا طلاق پر پابندی کا نظریہ حلالہ تھا, طلاق کو بین کرنے کے لیے تھا کہ اگر تو ایسی حرکت کرے گا تو یہ عورت تیرے نکاح میں جب تک واپس نہیں آئے گی جب تک اسے کوئی دوسرا نکاح نہ کر لے. یہ بتایا گیا تھا. یعنی ایک سزا تھی, جیسے ہم بچے کو کہنا ڈنڈا دیکھا تیرے لیے لایا ہوں, جو کہ اس کے لیے ہوتا نہیں تھا. وہ یہ ایک سزا تھی مرد کے لیے, لیکن اس کا کھلونا بنایا گیا. اچھا, ہاں, اس اسٹیٹمنٹ کو یا اس کانسیپٹ کو چینج کر دیا گیا. اس میں یہ تھا اگر تو نے بیوی کو طلاق دی تو یہ تیری نہیں ہے. ایک سٹنگ میں 3 طلاق دینے کے بعد حلالہ کرنا ہوگا. اب مجھے یہ بتائیے, دنیا میں کون سا مرد ہے جو اپنی بیوی کا حلالہ کرا سکتا ہو؟ ہے غیرت؟ کوئی بے غیرت ہوگا تو الگ بات ہے, غیرت والا تو نہیں کرائے گا. غیرت میں تو مر جائے گا اور مار دے گا. ایسا کانسیپٹ ہے کوئی؟ آپ یا میں, دنیا کا کوئی آدمی, وہ تو دیوس ہوگا نا جو اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے پاس بھیجتا ہوگا. اچھا چلو کوئی بات نہیں. حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو میں نے بتایا کانسیپٹ یہ تھا اسلام میں. حلالہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, کسی مسلمان نے, کسی نے بھی دے دی ایکس وائی زیڈ, اب وہ اس سے میں شادی نہیں کر سکتا, نکاح نہیں کر سکتا. اب مجبوری آ رہی ہیں, بچے ہیں لیکن رکھ نہیں سکتا. اسلام منع کرتا ہے کہ تو نے تو اپنا سارا کھو دیا ہے جو کچھ تیرا تھا. اب یہ ہے کہ اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا. ظاہر سی بات ہے عورت ہے, نکاح کرے گی. جب آپ سے فری ہو گئی ہے, آپ نے طلاق دے دی, ختم ہو گئی نا کہانی. لیکن اب وہ یا تو طلاق دے دے
یا عورت اس سے خود طلاق لے لے اور پھر واپس اسی مرد کے ساتھ چلی جائے جس کے ساتھ پہلے سے تھی، جس کے بچے ہیں، تو یہ ٹائمنگ اس کے ساتھ رہنے کی یہ حلالہ ہے. اچھا. لیکن یہ انسیڈنٹلی ہے. اگر ہم اس کو ایگریمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں، اب جیسا کہ یہ مولوی تو سب ایگریمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں آج کل، تو آپ نے طلاق دے دی اور مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے کہ یار طلاق نکل گئی ہے منہ سے، 4 گھنٹے کا حلالہ کروا لو، رات کا نکاح. یہ اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اللہ نے اور اس کے رسول نے ایسا کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے. ایسا مسلمان کبھی نہیں کر سکتا، لیکن مسلمان کر رہا ہے. تو سر یہ حلالہ والا جو کانسیپٹ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں، یہ آیا کہاں سے پھر اسلام میں؟ یہ خود سے بنا لیا بھائی. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت میرے خلاف بھی لوگ کمنٹ کریں گے، پھر میں نے بڑی وچتر بات آپ کو بتائی تھی کہ مرد بڑا حرامی ہوتا ہے اس معاملے میں. اس نے خود ہی طے کر لیا. یہ اسلام میں یہ نکاح بھی حرام ہے جب آپ وقت کی طے کر گے کہ بھائی میں آپ کو ابھی نکاح کر رہا ہوں، صبح طلاق دے دوں گا. اسلام کہتا ہے یہ تو کھیل بنایا آپ نے، یہ تو نہ عورت کی زندگی ہے نہ مرد کی زندگی ہے. یہ تو اسلام کہتا ہے یہ تو حرام چیزیں ہیں. اس لیے اسلام میں نکاح متع، آپ نے سنا ہوگا، نکاح متع بھی حرام ہوا اسلام میں. پہلے نکاح متع ہوا کرتا تھا کیونکہ لوگوں کے پاس سواریاں تو نہیں ہوتی تھی، اونٹوں پہ چلتے تھے، گھوڑوں پہ چلتے تھے، اور تجارت کے لیے، جنگ کے لیے، بزنس کے لیے لوگ لمبے لمبے جاتے تھے اور وہاں کئی مہینے رکتے تھے. تو یہ تھا اسلام میں کہ یار 6 مہینے ہمیں رکنا ہے، عراق میں آئے سعودی سے تو 6 مہینے کے لیے نکاح کر لیں گے، جب جائیں گے تو آپ کو آپ کا مہر دے کے چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن اسلام نے اس پر پابندی لگائی کہ یہ عورت کے ساتھ کھیلے، اس پر نہیں کر سکتے آپ. عرب کے لوگ ایسا کرتے تھے پہلے، لیکن اسلام نے پابندی لگائی اس پر. اسلام تو اس کو حلالے کو دنیا کی سب سے لعنت شدہ چیز کہتا ہے، لیکن مولاناؤں نے اس کو اپنا لیا. میں ایسے مولاناؤں کو، مفتیوں کو جانتا ہوں دلی میں بھی، دلی سے باہر بھی، جو ڈیلی حلالہ کر رہے ہیں. یعنی اپنی خواہش اور اپنی عیاشی مکاری کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، ورنہ اسلام میں حلالے کا کانسیپٹ نہیں ہے. میں بہت کلیئر کہہ رہا ہوں. اگر کسی کے پاس اس کا گیان ہو تو میرے سے آ کے بات کرے نا بھائی. مطلب جو چیز مرد کے لیے سزا بننی تھی وہ عورت کے لیے سزا بن گئی. عورت کے لیے سزا بن گئی. بالکل رائٹ، ایک دم بہت شاندار. آپ نے 2 سینٹنس میں بات کو آپ نے لے لیا ہے کہ جو چیز مرد کے لیے غیرت کا بننا تھا اس کو، اب وہ عورت اس کے لیے کھلونا اس نے عورت کو بنا دیا، اپنی عیش کا سامان بنا.